ابو لہب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، ان کے نام پہ اور ان کی بد دعا میں یہ صورت اتری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو پھر ساتھ ہی یہ حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں آپ انہیں ڈرائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پہ چڑھے، اور عربوں کا جو اس وقت کا رواج اور طریقہ تھا کہ آپ نے آواز لگائی وا صباحا۔ وا صباحا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خطرناک صبح جس میں کوئی خطرہ ہو۔ عام طور پر چونکہ عربوں کی دشمنی چلتی تھی قبیلوں کے ساتھ، تو جب کسی کو کوئی ڈر اور خطرہ ہوتا تو وہ اس طرح پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگاتا اور سارے لوگوں کو جمع کرتا۔ جب آپ نے یہ آواز لگائی تو سارے قریش آپ کے رشتہ دار جمع ہو گئے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، آپ میری تصدیق کرو گے؟ تو سارے کہنے لگے کہ ہم نے 40 سال آپ کی زندگی کے گزرے، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی خیانت کی۔ دشمنی کے باوجود امانتیں آپ کے پاس ہی ہوتی تھی، اور دشمنی کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ اس لیے بظاہر ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ واقعتاً کوئی لشکر آ رہا ہے۔ تو آپ نے ہم سے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ ایک بڑا سخت عذاب آنے والا ہے۔ اگر میری تصدیق نہیں کرو گے اور میری نبوت کو نہیں مانو گے تو کل قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو سب سے پہلے یہی چچا ابو لہب، نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا، چہرہ سرخ تھا، سفید تھا، کہ اس کی ماں نے کہا یہ تو ابو لہب ہے، شعلوں کا باپ ہے۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو۔ تو چہرہ ایسا چمکتا تھا اور چہرہ ایسا سرخ اور سفید تھا، تو کہتے کہ شعلوں کا باپ۔ تو ابو لہب کے نام سے ہی مشہور ہوا، ورنہ اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ تو سب سے پہلے اسی نے پتھر اٹھایا اور مارا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، آپ کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے کہ یہ بات آپ نے بتانی تھی۔ اس نے یہ بد دعا دی، اور اس کے بعد مستقل یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی پر اتر آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے جاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، تو یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہیں ماننا، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس کی بیوی تھی جمیل، وہ اسی کی طرح دشمنی کرتی، جنگل جاتی، کانٹے اٹھا کے لاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بچھاتی اور آپ کے لیے ہمیشہ تکلیف کا باعث بنتی۔ تو تب یہ صورت نازل ہوئی، اور ویسے قرآن کریم کا انداز یہ ہوتا ہے کہ عمومی خطاب ہوتا ہے، کسی کا نام نہیں لیا جاتا کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے نعمتیں ہیں، لیکن کبھی کسی کا نام نہیں لیے، سوائے چند بڑے کفار کے۔ فرعون کا نام ہے، قارون کا نام ہے، حامان کا نام ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے دشمن تھے کسی کا نام نہیں لے گیا۔ ابو جہل تھا، سردار تھا، قرآن نے نام نہیں لیا۔ امیہ تھا، قرآن نے نام نہیں لیا۔ اور مکے کے بڑے بڑے سردار تھے اور جو ہمیشہ مخالف رہے، لیکن قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، عمومی بات کی۔ لیکن اس کا خصوصیت کے ساتھ نام بھی لیا گیا
اور بد دعا بھی دی گئی، اور قیامت تک اس کے لیے یہ لعنت ہر پڑھنے والا وہ کر رہا ہے، برس رہی ہے۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے کہ بھتیجے تھے اور گھر کے آدمی تھے اور ان کا سارا سامنے تھا، ساری زندگی سامنے تھی، تو بظاہر اندر سے یہ بات معلوم تھی کہ حق پر ہے، لیکن حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی دشمنی کرنا، حق کو حق جانتے ہوئے اس کی مخالفت کرنا بہت خطرناک بات ہے۔ ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ بات صحیح یہی ہے، اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ حق یہی ہے، اس کے باوجود نہیں مانتا، تو بہت خطرناک بات ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، انجانے میں ہے، وہ الگ ہے، لیکن ایک آدمی سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پتہ بھی ہے، حق ہے، پھر بھی اس کی مخالفت اور دشمنی کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے بد دعا دی گئی۔ دوسرا، عربوں کے ہاں بہت جہاں ان کی عادات وہ غلط تھیں کہ قتل کرنا بھی مسئلہ نہیں تھا، اور بے حیائی اور فحاشی عروج پر تھی، اور بہت سارے عیب تھے، ایک بڑی صفت یہ تھی ان کے اندر، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو کہا وہ کہا، جھوٹ کی عادت نہیں تھی۔ اس لیے دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا انکار نہیں کیا، ورنہ دشمنی جب ہوتی ہے تو آدمی دشمن کی کوئی اچھی چیز مانتا ہی نہیں، ہمیشہ اس کو دوسرا رنگ دیتا ہے، اس کی تو دشمنی جو ہے، کہتا ہے یہ تو ہمیشہ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ ہے ہی جھوٹا، یہی مکار، یہ ایسے ہی زبانی ایسے کر رہا ہے، اس کی کوئی اچھی چیز بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب دشمنی ہوتی ہے۔ یہ دشمن تھے، پکے دشمن تھے، پکے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ نہیں تھا، تو اس لیے سیدھا سیدھا کہا آپ ہیں تو سچے، آپ ہیں تو امین۔ اور جس موقع پر ہجرت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے محاصرے سے نکلے، اس موقع پر بھی حالانکہ گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے مارنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے، اور گھر کے اندر جس کو مارنا ہے اپنی امانتیں ساری اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا کہ یہ امانتیں واپس کر کے آ۔ حالانکہ جن کی امانتیں ہیں وہ جانی دشمن ہیں، انہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، مارنے کے لیے کھڑے ہیں، اور آپ بھی ان سے جان بچا کے نکلے ہیں اور ہجرت کی ہے، لیکن اس سخت دشمنی کے باوجود، اتنے سخت مراحل کے باوجود، انہی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں کہ جھوٹ نہیں ہے، اور مانتے ہیں کہ ہیں تو دشمن لیکن ہیں سچے، ہیں امانت دار، خیانت نہیں کریں گے۔ میں تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب، اور ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں نفع دیا اس کے مال نے اور نہ اس کی کمائی نے۔ کوئی اس کو کہتا کہ اگر یہ بات جو کہہ رہے ہیں سچ ہوئی تو کل قیامت کے دن تمہارا کیا بنے گا؟ تو کہتا پہلی بات تو یہ کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ قیامت ہونی ہے اور مجھے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، لیکن اگر میں چلا گیا تو میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں جان چھڑا لوں گا۔ اور یہ دھوکہ اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے ہر مصیبت میں اس کو مال کام آ جائے گا، ہر جگہ میں اس کو مال کام آ جائے گا۔ یہ مال کا خناس اور یہ مال کا تکبر، یہ ایسی بری لعنت ہے کہ جب دماغ میں یہ گھس جاتا ہے پھر آدمی کو کچھ سمجھ نہیں لگتی، اس کو ہمیشہ اپنا مال نظر آتا ہے، ہمیشہ ہی اپنا مال نظر آتا ہے، ہر جگہ میرا مال کام آ جائے گا، میرا مال کام آ جائے گا، میرا مال کام آ جائے گا، حالانکہ اس کا مال سارا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ قبر میں کون لے کے جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ چلتی ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے، ایک اس کا مال ہے، ایک اس کے رشتہ دار ہیں، ایک اس کے اعمال ہیں۔
مال بھی رشتہ دار بھی دفن کرنے تک ساتھ جاتے ہیں، قبر کے اندر نہیں جاتے۔ قبر کے اندر رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں اور مال بھی واپس آ جاتا ہے، وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور لینے والے بہت خواہش مند ہوتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ قبر میں رہنے والی چیز ہے وہ تو اس کا عمل ہے، وہ تو اس کا عمل ہے، اسی کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہے۔ مال نہیں نفع دے گا اسے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی تھا بہت مالدار تھا، اس نے اپنے زمانے کے اعتبار سے زمین دوز ایک کمرہ بنایا اور اسی میں اپنا سونا چاندی ساری چیزیں جمع کی، اور ایک خاص قسم کا تالا رکھا کہ جس کے کھولنے کا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور جب اندر جاتا مال دیکھنے کے لیے تو اندر سے تالا لگا دیتا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی اندر گیا اور اندر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا، اور اپنا سونا چاندی اور مال و دولت دیکھ رہا تھا کہ اچانک کوئی بیماری لگی اور ادھر ہی مر گیا۔ اب مر گیا، اب اس نے اندر سے ایسے ہی تالا لگایا تھا، اندر تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو اسی اپنے مال کے ساتھ ہی دفن ہو گیا، اسی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں، کروڑ پتی نہیں اربوں پتی ہیں، لیکن خود کھانے کے اس سے محروم ہیں۔ ایک نواب بہت بڑا مالدار تھا، لیکن ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹر نے ہر چیز کھانے سے منع کر دیا، کہا صرف بس بکری کا کلیجہ نکال کے قیمہ بنا کے اس کا جوس وہ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک دن اپنی کھڑکی میں بیٹھا تھا، دیکھا باہر ایک کسان آیا اور اس نے ہل چلایا اور پھر اپنی روٹی نکالی اور ساگ نکالا اور کھایا، پانی پیا اور لیٹا اور سو گیا، خراٹے لینے لگ گیا، کہنے لگا کتنے مزے میں ہے یہ، کتنے مزے میں ہے، ہم تو پتہ نہیں راحت کی کیا کیا چیزیں جمع کی ہیں، نیند نہیں آتی اور کچھ کھا نہیں سکتے، اور کیا اللہ نے دولت دے رکھی ہے۔ تو بسا اوقات انسان راحت کے اسباب تو ضرور دیکھتا ہے اور راحت کے سامان تو ضرور دیکھتا ہے کہ کیا مزے میں ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنی بڑی کوٹھی ہے، اور کتنی بڑی دولت ہے، اور کیا کیا چیزیں جمع کی ہیں، لیکن کوئی اندر کی دنیا میں جا کے دیکھے کہ اس کے دل پہ کیا برس رہی ہے، اس کے اندر کیا آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کیا بے چینی ہے اور کیا بے سکونی ہے، اور کس قدر ذلت اور تکلیف کی زندگی میں ہے کہ نہ کھانا مزے کا، نہ آرام مزے کا، نہ نیند مزے کی، ہر چیز ہی مصنوعی اور ہر چیز ہی گولی کے ساتھ اور ہر چیز ہی اس کے ساتھ کہ کچھ اپنی طبعی چیز تو رہی نہیں ہے۔ تو کیا ایسی دولت اور کیا ایسا مال کس کام کا؟ فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اسے کوئی نفع نہیں دیا، کہتا یہ تھا کہ مال کام آ جائے گا، وما کسب، نہ اس کی کمائی نے اسے نفع، مال بسا اوقات بغیر کمائی کے بھی مل جاتا ہے۔ کسی کا والد بڑا مالدار تھا، وہ فوت ہو گیا، میراث میں سارا مال اس کو مل گیا، کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اور کبھی اپنی کمائی ہوتی ہے، ما کسب، جو اس نے کمایا ہو، جو اس نے اپنی محنت سے کیا ہو، تو نہ وہ مال کام آیا، نہ اپنی کمائی کام آئی، سیصلی نارا، وہ آگ میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور آگ کیسی ہوگی؟ ذات لہب، شعلوں والی آگ ہوگی، اسی کے اندر ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کے گٹھے لاتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں بچھاتی تھی، وہ بھی اسی کے ساتھ آگ میں ہوگی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس جہنم کے اندر بھی اس کا یہی کام ہوگا کہ لکڑیاں اٹھا کے لائے گی اور اپنے شوہر کی آگ میں ڈالے گی، کہ اس کی آگ اور بھڑکے، کہ یہ دنیا میں اپنے شوہر کو بھڑکاتی تھی اور زیادہ دشمنی کے اندر، کل قیامت کے دن اس کی سزا بھی یہی ہوگی، خود بھی جہنم میں ہے لیکن جہنم کے اندر بھی لکڑیاں ہی اکٹھی کرے گی اور اپنے شوہر کی آگ کو اور زیادہ بلند کرے گی اور زیادہ تیز کرے گی۔ فی جیدہا حبل من
المسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جیسے دنیا کے اندر وہ رسی سے لکڑیاں باندھتی تھی اور لے کے آتی تھی، کل قیامت کے دن اسے بعینی ہی یہی سزا ملے گی کہ اس کی گردن میں وہ بٹی ہوئی رسی ہوگی اور لکڑیوں کا گٹھا اس کے سر پہ ہوگا اور اپنے شوہر کی آگ میں ڈالتی رہے گی، ڈالتی رہے گی، ڈالتی رہے گی۔ تو جو ایک مرکزی اس میں سے خلاصہ اور سبق ملتا ہے اور جو اس صورت سے سیکھنے والی چیز ہے، ایک تو حق و حق سمجھتے ہوئے کبھی اس کی آدمی دشمنی نہ کرے، مخالفت نہ کرے، اور دوسرا کبھی مال کے گھمنڈ پہ اور مال کے بھروسے پہ انسان اللہ کا نافرمان نہ بنے کہ یہ بہت عارضی اور وقتی چیز ہے، کام آنے والی نہیں ہے۔ کام آنے والا نیک عمل ہے۔ کسی کا نسب اسے فائدہ نہیں دیتا۔ نسب میں تو آپ علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، سردار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن قیامت تک دنیا کے اندر بھی لوگ ان پہ لعنت کر رہے اور کل قیامت کے دن بھی ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت ہے۔ حالانکہ نسب میں آپ علیہ السلام چچا تھے، خوبصورتی میں عرض کر رہا ہوں کہ نام کہتے تھے شولوں کا باب ہے، اور مال اتنا زیادہ تھا کہ اس زمانے کے مالدار تھے، لیکن کوئی چیز کام نہیں آئی کہ کام آنے والی چیز وہ ایمان ہے، وہ عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم لک